السلام علیکم. خالد سیف الدین 5 جولائی کی کال لے کر آپ کے ساتھ. جناب سب میں پہلے آج کے سیشن کو دیکھیں گے. الحمدللہ بہت ہی شاندار سیشن تھا. آپ کو 2-3 باتیں بتائی گئی تھیں. ایک تو یہ کہ 80,305 کے اوپر مارکیٹ کو ٹریڈ کرنا چاہیے، جو کہ مارکیٹ کھلی ہی اس کے اوپر تقریباً 80,500 کے اراؤنڈ. اور پھر جو ٹارگٹ دیا گیا تھا 80,697 80,835 وہ مارکیٹ کے آغاز کے ساتھ ہی اچیو ہو گیا. اور اس کے بعد پھر مارکیٹ نے کوئی کم و بیش 12 بجے کے اراؤنڈ مارکیٹ نے کچھ پروفٹ ٹیکنگ شروع کی. اور پھر جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہو جاتا ہے. جب گیپ اوپننگ اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہی گیپ اوپننگ اسٹارٹ جو ہوتا ہے وہ ایک آٹومیٹیکلی میجر سپورٹ کا کام کرتی ہے مارکیٹ میں. آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے جب مارکیٹ گری تو فری فال کی شکل میں گری اور 350 پوائنٹ سیدھا نیچے جا کے 80,135 کا لو بنایا. اس کے بعد پھر مارکیٹ نے کچھ ریکوری ضرور لی اور پورا سمجھ لیجئے کہ 12:30 بجے سے کلوز ہونے تک اس کی پوری کوشش تھی کہ 80,305 255 کو سروائیو کر سکے. یہ وہی لیول ہے جو آج کا ٹریگر تھا اور ایک انتہائی اسٹرانگ اور اچھی سپورٹ ہے. اگر میں والیوم پیٹرن نیچے دیکھوں تو مجھے والیوم پیٹرن تو کافی مناسب لگتا ہے. مارکیٹ میں انٹرسٹ ڈیولپ رہا لوگوں کا اور بے شک پروفٹ ٹیکنگ ہوئی 11 بجے سے لے کر 12 بجے کے بیچ میں، مگر اس کے باوجود بھی پروفٹ جو والیوم تھے اور انٹرسٹ تھا لوگوں کا وہ برقرار رہا، جو کہ خوش آئند بات ہے. تو یہ تمام چیزیں میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں کہ مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھو. وہ کہنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ مارکیٹ کو ڈیفرنٹ زاویوں سے دیکھیں گے تو بہت سارے فیصلے آپ درست کر سکیں گے. خیر جناب چلتے ہیں آگے. اس کے بعد مارکیٹ نے بڑا اچھا تقریباً سمجھ لیجیے 1.5-2.5-3 گھنٹے اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ مسلسل اس بات میں رہی، کوشش میں رہی کہ کسی طریقے سے 305 والے لیول کو سروائیو کرے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ سروائیو تو کیا ہے مگر انفارچونیٹلی وہاں اس کے اوپر جا کے کوئی ریکوری لینے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی. یہ تو ضرور ہے کہ اس کے اراؤنڈ ٹریڈ ہوتی رہی مگر اس کے اوپر جا کے ریکوری لینے میں کامیاب نہیں ہوئی. تو یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. آج دیکھیے میں ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ مارکیٹ جو ہے نان بلیورز کو بلیف کرنے پہ مجبور کر دے گی. تو کل کے والیوم میں ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں. کل کے والیوم میرے خیال میں 49-50% انکریز ہوئے تھے اور آج والیوم تھوڑے سے گرے ہیں، 18% گرے ہیں کل کے مقابلے میں. مگر قطعی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو بہت ہی نیگیٹو سمجھیں، کیونکہ کل والیوم بہت زیادہ مقابلتاً بڑے بھی تھے. ابھی بھی نہ کل نہ آج اچھے والیوم تو قطعی طور پہ نہیں کہا جا سکتا. جب انڈیکس 80,000 ہو اور اسٹاک اس طرح پرفارم کر رہے ہوں تو والیوم کو تو بہت زیادہ ہونا چاہیے. مگر بہرحال اگر ہم پچھلے دنوں سے کمپیریزن کریں تو فیئر والیوم کہوں گا. اور پچھلے آج اور گزرا ہوا کل ان 2 دنوں میں تو ہم نے والیوم کی ڈسٹریبیوشن تھوڑی بہتر دیکھی ہے. تو مارکیٹ دھیرے دھیرے اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے. اگر آپ اس کا ڈیلی چارٹ جا کے دیکھیں اور ساتھ ساتھ ایک بریتھنگ ٹائم لیتی ہے جس کو آپ ریسٹنگ پیریڈ کہہ سکتے ہیں. پراپرلی کریکشن تو نہیں کہہ سکتے مگر کریکشن کی چھوٹی ویو ضرور کہہ سکتے ہیں. یہ بریتھنگ ٹائم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا مارکیٹ میں کہ اسٹریٹ لائن کی شکل میں اوپر جائے. تو وہ بریتھنگ ٹائم لیتی ہوئی مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو میں تھوڑا سا آپ کو اگر چارٹ پہ دکھاؤں تو مارکیٹ نے ایک موو بنائی تھی 12 جون کو. 12 جون سے مارکیٹ 21 جون تک اسٹریٹ اوپر بھاگی اور تقریباً اگر پوائنٹس کی بات کریں تو 72,500 سے تقریباً 80,000 تک چلی گئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 8,000 پوائنٹ بڑھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد نیچے آئی 78,000 پہ. 78,000 پہ نیچے آ کے اب تقریباً 81,000 کے پاس آ گئی. ٹھیک ہے نا. تو ایک بریتنگ ٹائم وہاں بھی تھا. 80,000 کے قریب جانے کے بعد مارکیٹ جو 78,000 تک آئی، تقریباً 2,000 پوائنٹ کا کریکشن کہہ لیں آپ اس کو. ٹھیک ہے نا.
یہ 80,000 کی مارکیٹ کے لیے 2,000 کی کریکشن کوئی چیز نہیں ہے. تو اس لیے میں اس کو صرف ایک اسمال ویو آف کریکشن کہوں گا یا بریتھنگ ٹائم کہوں گا. اس کے بعد پھر 78,000 سے تقریباً آج 80,800 لگا دیے تو تقریباً 3,000 پوائنٹ مارکیٹ 2,800 پوائنٹ پھر اوپر چلی گئی. تو اب تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تیسرا کنزیکیٹو تسلسل کے ساتھ سیشن تھا گیپ اوپننگ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ کے ساتھ ہوئی ہے. تو تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں کوئی مندی کا تذکرہ نہیں کر رہا. اس میں سب میں اہم ترین بات یہ کہ مارکیٹ کیا کرنے جا رہی ہے اس کے حساب سے اسٹریٹجی بنا لیجئے تو بالکل ٹھیک ہے, سب کچھ اچھا ہے. جب بھی مارکیٹ بریتھنگ ٹائم میں آتی ہے ایکیومولیشن کی طرف جائیے, مومنٹم اسٹاکس کو چھوڑ دیجئے, سلیکٹیو اسٹاک میں رہیے. ٹھیک ہے جی. ہر اسٹاک میں انٹری مت لیجئے. اور جو شارٹ ٹرم ٹریڈ آپ مارکیٹ کے آغاز کے ساتھ کرتے ہیں یا مارکیٹ کے بند ہوتے ہوئے مال خریدتے ہیں وہ مال صبر کے ساتھ خریدیے. شارٹ ٹرم ٹریڈنگ جو ایک دن میں ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ 2 دن لے یا 3 دن لے. اور ایسی صورت میں اگر شارٹ ٹرم ٹریڈنگ سلیکٹیو اسٹاک میں ہوگی آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی. تو ایز پر دی مارکیٹ ٹرینڈ اینڈ سینٹیمنٹ وی چینج اور پلانز اور اسٹریٹجیز. ٹھیک ہے جی. تو میرے حساب سے تو یہ ریسٹنگ پیریڈ اچھا ہوتا ہے. جو ویجیلنٹ ٹریڈرز ہوتے ہیں ان کو یہ بیچنے کا بھی موقع دیتی ہے اور خریدنے کا بھی موقع دیتی ہے, بائی بیک کا موقع دیتی ہے. اور صرف بیچنا اور خریدنا ہی اس میں اہم نہیں ہوتا. اس میں دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پرفارمڈ اسٹاک سے نکلنے کا موقع دیتی ہے اور پھر نئے پرفارمنگ اسٹاک میں انٹر ہونے کا موقع دیتی ہے, یعنی کہ ریپلیسنگ اسٹاک اور ریسکیجولنگ پورٹ فولیو. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال کل کے سیشن میں ڈسکریج کروں گا اگر 80,135 جو کہ آج کا لو بھی ہے, اگر اس کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو تھوڑی احتیاط کر لیں, پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جائیں اگر اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے. کیونکہ اس کے نیچے ٹریڈ کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس 80,000 کا ایک میجر لیول آ جاتا ہے جو ہم نے 79,982 آپ کو دیا ہے. 79,982 توڑنے سے ایگزورشن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. پھر اس طریقے سے اگر آپ سپورٹس کو دیکھیں گے تو زیادہ تر سپورٹ اس کی اس وقت اسٹرانگر ہے کیونکہ بڑی اچھی سمجھداری کے ساتھ انڈیکس اوپر آیا ہے. مطلب پراپرلی ڈسٹریبیوٹڈ ویٹ تھا مارکیٹ کا. ایسا نہیں ہوا کہ مارکیٹ جو ہے کوئی ایک ہی اسٹاک کو لے کے اوپر آ گئی. عید کے وقت بینکنگ نے کچھ کیا تھا مگر اس کے بعد جو کریکشنل فیز آیا اس کے بعد سے مارکیٹ بڑی بیلنس چلی ہے. تو لہٰذا سپورٹس بڑی اچھی ہے. مگر جب اچھی سپورٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہر اچھی سپورٹ کے ٹوٹنے سے ایگزورشن میں اضافہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. باوجود اس کے کہ میں سمجھتا ہوں ایگریسو بیئرز یا ریئل پروفٹ ٹیکنگ یا ایگریسو بیئر یہاں سے دور ہیں, مگر اس کے باوجود بھی ہمیں اپنی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ہم کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اگر مارکیٹ ایسے چل رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے. تو ہمیں جناب اگر ہمیں ایسا نظر آ جائے تو ہمیں سب میں پہلا کام تو ہم یہ کر سکتے ہیں, پاسبلٹی جو شارٹ آن اسٹرینتھ کی ہوتی ہے ہم اس کو چینج کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نے شارٹ آن اسٹرینتھ نہیں کرنا, اگر یہ تبدیلی ہوتی ہے تو ہم جو ایکسائٹنگ لانگ کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے. ہم جو ہے جہاں ایگزورشن آئے گی وہاں شارٹ آن اسٹرینتھ کریں گے اور پھر بائی بیک کریں گے. اور اگر ہم نے ایسا اسٹاک بیچا ہے جس طرح میں نے اوپر کہا جس میں ریپلیس کرنے کا آپشن موجود ہے تو ہم پھر ریپلیس کر لیتے ہیں اسٹاک کو, کہ اگر ہم نے ایک اسٹاک بیچا ہے تو اس کے بجائے ہم دوسرا اسٹاک خرید لیتے ہیں. تو بہرحال اگر اس اسٹریٹجی کو فالو کریں گے تو بڑا اچھا ہے. کیونکہ جو بلز کی ایفرٹس ہم کو مارکیٹ میں نظر آ رہی ہیں وہ فوری طور پہ تو نظر نہیں آ رہے. فل کی ایفرٹ کے لیے مارکیٹ کو 80,305 اور 80,385 کے اوپر کل نہ صرف سسٹین کرنا ہوگا بلکہ والیوم جنریٹ کرنا ہوگا. صرف سسٹین کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آدھا ایک گھنٹہ رک گئی تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہوگا کہ وہاں آپ نوٹ کریں کہ کیا والیوم جنریٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو اللہ کی ذات سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے بہتر نتائج بھی ملیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جو کالز ہیں وہ آپ کے کسی طور پر بھی کام آتی ہیں
تو آپ جو ہے لازمی طور پہ ان ٹریگرز کو کا دھیان رکھیے. اگر ان ٹریگرز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی انفورسین سچویشن سے بچیں گے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میری کال ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے تو پھر اس کے لیے میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ جو ہے اپنے دوستوں نیٹ ورک میں ضرور اس کو شیئر کیجئے تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں آپ کی طرح. بہت شکریہ مجھے سننے کا دیکھنے کا. اگر کوئی آپ کا کمنٹ ہو کوئی فیڈ بیک ہو تو ضرور دیجیے. اللہ حافظ.